الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعلم به او تتکلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت سے دل کے برے خیالات اور وسوسوں کو معاف کر دیا ہے، ان پر کوئی مواخذہ نہ ہوگا جب تک کہ ان پر عمل نہ ہو اور زبان سے کہا نہ جائے۔ آج ہم آپ کے سامنے وساوس کے بارے میں بات کریں گے۔ بہت سے ہمارے مسلمان بہن اور بھائی، مرد و خواتین کو یہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں وساوس وغیرہ بہت زیادہ آتے ہیں، لہٰذا اس صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں یہ چیز جاننا ازحد ضروری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وساوس کے بارے میں کیا ہدایات اپنی احادیث کے اندر بیان کی ہیں۔ چنانچہ سب سے پہلے تو وساوس کی تعریف کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں۔ چنانچہ وسوسہ لغوی اعتبار سے نرم آواز اور زیورات کی چھنکار کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جو قلبی خطرات رذائل کی طرف بلائیں ان کو وساوس کہتے ہیں، اور جو قلبی خطرات انسان کو فضائل اور نیک اعمال کی طرف بلائیں ان کو الہام کہتے ہیں۔ پھر وسوسہ کی 5 قسمیں ہیں۔ پہلی کو حاجز کہتے ہیں، جو خطرات دل پر ایک بار وارد ہو جائیں اور پھر ختم ہو جائیں ان کو حاجز کہتے ہیں۔ دوسری جو قسم ہے وساوس کی اس کو خاطر کہتے ہیں۔ خاطر کا مطلب یہ ہے کہ جو خیال دل میں بار بار آتا جاتا ہے اور قرار نہیں پکڑتا اس کو خاطر کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، اگر ان خطرات کا استقرار دل میں آ گیا مگر اتنا ضعیف ہے کہ فعل کے کرنے اور نہ کرنے میں کسی جانب ترجیح نہیں ہوئی تو یہ حدیث النفس کہلاتی ہے۔ اور اسی طرح نمبر 4، اگر خیالات کا استقرار دل میں اتنا مضبوط اور قوی ہو جائے کہ موجب فعل ہو مگر جانب فعل مرجو رہے یعنی نہ کرنے کی طرف، تو یہ ہم کا درجہ رکھتا ہے۔ یہ چوتھی تعریف ہے، اس کو ہم کہتے ہیں۔ اور 5ویں تعریف یہ ہے کہ اگر ہم کا درجہ دل میں اتنا قوی ہو جائے کہ جانب فعل راجح ہو کر موجب فعل ہو جائے، مطلب یہ ہے کہ فعل کرنے کی زیادہ آدمی کی طلب ہو اور آدمی جو ہے وہ بالکل کرنے کے لیے تیار اور راضی ہو جائے، یعنی صرف موقع ملنے کی دیر ہو، تو اس کو عزم کہتے ہیں۔ جو پہلی 3 قسمیں ہیں ان پر نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے، بالکل معاف ہیں کیونکہ یہ غیر اختیاری ہیں۔ ہم کے درجہ میں جو وسوسہ ہے یہ سیئہ کار شر میں معاف ہے، یہ اس امت کا اعزاز ہے، اور کار خیر اور ثواب میں 10 کے بجائے 1 نیکی ملے گی۔ اور عزم اگر گناہ کا عزم ہے تو عذاب کا مستحق ہوگا، اور اگر حسنہ اور نیکی کا عزم ہے تو من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، حسب وعدہ 10 گنا ثواب ملے گا۔ تو یہ وساوس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے بیان کی۔ اب ہم آتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث، اور اس کے بعد کچھ مزید احادیث بھی ہیں۔ چنانچہ انسان کے دل میں بعض اوقات جو برے اور گندے خیالات اور خطرات آتے ہیں، اور کبھی کبھی منکرانہ اور ملحدانہ سوالات و اعتراضات بھی دل و دماغ میں آتے ہیں۔ اس حدیث میں اطمینان دلایا گیا کہ خیالات اور وساوس جب تک صرف خیالات اور وساوس کی حد تک ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ ہاں، جب یہی خیالات، خطرات و وساوس کی حد سے بڑھ کر اس شخص کا قول یا عمل بن جائیں تو پھر ان پر مواخذہ اور محاسبہ ہوگا۔ اگلی روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم جاءہ رجل فقال انی احدث نفسی بالشیء لان اکون حممۃ احب الی من ان اتکلم به قال الحمد للہ الذی رد امرہ الی الوسوسۃ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا کہ کبھی کبھی میرے دل میں ایسے برے خیالات آتے ہیں کہ جل کر کوئلہ ہو جانا مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں ان کلمات کو، ان وساوس کو زبان سے ادا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی حمد اور اس کا شکر ہے جس نے اس کے معاملہ کو وسوسہ کی طرف لوٹا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ غمگین اور فکر مند ہونے کی بات نہیں، بلکہ اس پر اللہ کا شکر کرو کہ اس کے فضل و کرم اور اس کی دستگیری نے تمہارے دل کو ان برے خیالات کے قبول کرنے اور اپنانے سے بچا لیا ہے اور بات وسوسہ کی حد سے آگے نہیں بڑھی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک اور حدیث مروی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جاء ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسألوه
ان نجد فی انفسنا ما يتعظم احدنا ان يتكلم به قال او قد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صریح الایمان۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کچھ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے دریافت کیا کہ ہمارا حال یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اپنے دلوں میں ایسے برے خیالات اور وسوسے پاتے ہیں کہ ان کو زبان سے کہنا بھی بہت برا اور بہت بھاری معلوم ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تو خالص ایمان ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی کی یہ کیفیت کہ وہ دین و شریعت کے خلاف وساوس سے اتنا گھبرائے اور اس کو اتنا برا سمجھے کہ زبان سے ادا کرنا بھی اس کو گرا ہو، تو فرمایا کہ یہ ایک خالص ایمانی کیفیت ہے۔ اسی طرح شیطان مختلف طریقوں سے اور مختلف ہتھ کنڈوں سے انسان کو گمراہ کرنے کی فکر کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس اگلی روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شیطان انسان کو کیسے گمراہی کی طرف دھکیلتا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس شیطان آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ یہی سوال وہ اللہ کے متعلق بھی دل میں ڈالتا ہے کہ جب ہر چیز کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو پھر اللہ کا پیدا کرنے والا کون ہے۔ بس سوال کا سلسلہ جب یہاں تک پہنچے تو چاہیے کہ بندہ اللہ سے پناہ مانگے اور رک جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے وسوسے اور سوالات شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور جب شیطان کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ جاہلانہ اور احمقانہ سوال ڈالے تو اس کو سیدھا اور آسان علاج یہ ہے کہ بندہ شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے اور اس خیال کو اس کی طرف لوٹا دے، یعنی اس مسئلہ کو قابل توجہ اور لائق غور ہی نہ سمجھے۔ اور واقعہ بھی یہی ہے، اللہ جب اس ہستی کا نام ہے جس کا وجود اس کی ذاتی صفت ہے اور جو تمام موجودات کو وجود بخشنے والا ہے، اس کے متعلق تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا۔ یعنی حضرت ابو ہریرہ سے ایک اور روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی مضمون کی وارد ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں ہمیشہ فضول سوالات اور چون چرا کا سلسلہ جاری رہے گا، یہاں تک کہ یہ احمقانہ سوال بھی کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے سب مخلوق کو پیدا کیا تو پھر اللہ تعالیٰ جل شانہ کو کس نے پیدا کیا۔ بس جس کو اس سے سابقہ پڑے، یعنی اس طرح کا وسوسہ آئے، تو وہ یہ کہہ کر بات ختم کر دے کہ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر میرا ایمان ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، محترم سامعین گرامی، یہ تمام کی تمام احادیث بخاری اور مسلم، ابو داؤد وغیرہ سے لی گئی ہیں، گویا کہ صحاح ستہ کی روایات ہیں۔ ان سے وساوس کا آنا، سب سے پہلی چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ انسان کو وساوس آتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی وساوس وغیرہ آیا کرتے تھے، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ان وساوس کی شکایت لے کر جاتے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روایات اور احادیث کے اندر وساوس کو روکنے کا اور شیطان کے اس مکر و فریب کا پردہ چاک کیا، اور امت کو اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کو اس بات سے آگاہ فرما دیا کہ یہ ساری کی ساری شیطانی چالیں ہیں، یہ سب شیطان کے وساوس ہیں، لہٰذا آپ کو پریشان ہونے کی چنداں ضرورت نہیں۔ جب بھی آپ کے دل میں شیطان کے وساوس آئیں، شیطان الٹے سیدھی خیالات دل و دماغ میں ڈالے، تو ایک بندہ مومن کا یہ کام ہے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے اور شیطان سے پناہ مانگے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے امور جن سے وساوس پیدا ہوتے ہیں، گناہوں کی کثرت، بد نظری کا کرنا، جھوٹ کا بولنا، حرام کا کھانا کھانا، کمائی کا حرام ہونا، اور اسی طرح دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا،
بیت الخلاء کے اندر نہانے کی جگہ پر پیشاب کرنا، فرمایا کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو آدمی کو وسوسوں کی بیماری میں ڈال دیتی ہیں۔ لہذا میرے عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، محترم ماؤں بہنوں، ہم جب بھی شیطان کے وساوس کا شکار ہوں، ہم فوراً اللہ کی طرف رجوع کریں، ذکر اللہ کی کثرت کریں، استغفار کی کثرت کریں، درود پاک کی کثرت کریں، لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں، اور قرآن حکیم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور جہاں تک ممکن ہو ہم کوشش کریں کہ باوضو رہیں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین ہمیں شیطان کے ان وساوس سے محفوظ فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔